مان سنگھ سہگل ٹیکسٹائل میں کام کرتا تھا۔ لکھنؤ کے نواحی علاقے میں واقع اس مل میں اس نے 2 ماہ پہلے ہی نوکری حاصل کی تھی اور اپنی تربیت کے بلبوتے پر لکھنؤ شہر میں را کے نٹ سے دوستی بھی کر لی تھی۔ انسپکٹر شام سے اس کی 15-20 روز میں ہی گاڑی جمنے لگی تھی۔ دونوں اکثر شام کے بعد لکھنؤ شہر میں لکشمن نواز جایا کرتے تھے، کیونکہ کلاسیکل میوزک دونوں کی کمزوری تھی اور مان سنگھ کو اس پر بڑا عبور حاصل تھا۔ وہ ہارمونیم اچھی طرح بجا لیتا تھا اور تھوڑا بہت گا بھی لیتا تھا۔ اس روز جب شام سے اس کی ملاقات قریباً 3 روز کے وقفے کے بعد ہوئی تو شام کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ خیریت ہے مہاراج، 3 دن کہاں غائب رہے؟ مان سنگھ نے جھٹتے ہی پوچھا۔ بس یار کچھ نہ پوچھو، ہمیں تو دلی والوں نے 3 روز سے بری طرح نچا رکھا ہے، شام نے بددلی سے کہا۔ کیا مطلب؟ مان سنگھ کا تجسس پڑا۔ یار کیا مطلب بتاؤں؟ ایک پاکستانی جاسوس دلی میں ہاتھ گڑ گیا ہے ان سالوں کے ساتھ، وہاں تو کچھ کر نہیں سکے، اب ہماری جان کو آ گئے ہیں۔ 3 دن سے مصیبت ڈال رکھی ہے کہ یہ جاسوس یہاں لکھنؤ میں چھپا ہے، جانے سالا کہاں سے آ گیا یہاں؟ شام نے بیزاری سے کہا۔ بھائی وہ صحیح بھی تو ہو سکتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں اخبار میں خبریں تو شائع ہوئی تھیں۔ مان سنگھ نے لقمہ دیا۔ یار مان سنگھ جانے دے، میرا پہلے ہی دماغ چلا ہوا ہے، آج کچھ وقت نکال کر آیا ہوں یہاں۔ اس شہر میں شام کی نظروں سے کیا بچ سکتا ہے؟ شہر کا کون سا مافیا ہے جس سے ہم واقف نہیں؟ کس امام باڑے یا مزار تک ہماری رسائی نہیں؟ سالے یوں ہی ہانک رہے ہیں، شام نے کہا۔ یار کوئی تصویر وغیرہ ہے اس کی؟ ہم بھی تیرے مخبر ہیں پیارے، مان سنگھ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ لے تو بھی شوق پورا کر لے، کہتے ہوئے انسپکٹر شام نے ایک تصویر جو کمپیوٹر نے تیار کی تھی اور جس کی سینکڑوں کاپیاں کروائی گئی تھیں اسے دکھا دی۔ تصویر پر ایک نظر ڈالنے سے ایک مرتبہ تو اس کے دل کی دھک دھک کچھ بڑھی، لیکن کیا مجال جو اس کے چہرے کے تاثرات ذرا بھی بدلے ہوں۔ تو یہ ذات شریف ہے؟ یار شکل سے تو بڑا سیدھا سادہ دکھائی دے رہا ہے، مان سنگھ نے اسے کریدتے ہوئے لقمہ دیا۔ لعنت بھیج یار، ہمیں کیا لینا دینا؟ ہاں وہ فیض علی خان کے طبلے کا پروگرام کب ہو رہا ہے؟ شام نے ڈائری بند کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے پوچھا۔ مان سنگھ نے بھی زیادہ گفتگو اس موضوع پر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دونوں موسیقی کی باتیں کرتے رہے۔ رات کا کھانا انہوں نے حسب سابق ایک مسلم ہوٹل میں کھایا۔ دونوں کو یہاں کے کباب بہت پسند تھے اور دونوں اپنے دھرم کو برشت کر کے یہ کباب کھایا کرتے تھے۔ رات گئے شام اس سے اگلے روز ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ مان سنگھ اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نزدیکی مارکیٹ تک گیا تھا، جہاں سے اس نے کچھ سودا سلف خریدنا اور اس کے بعد اپنے کوارٹر پر جانا تھا۔ شام نے اسے کوارٹر تک پہنچانے کی فراخ دلانہ پیشکش کی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے مطابق شام کو پہلے ہی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ شام کی روانگی کے 15-20 منٹ بعد ہی وہ ادھر ادھر خواہ مخواہ گھومتا رہا، پھر ایک پی سی او میں گھس گیا، جہاں سے اس نے ایک اور ملک کا نمبر ملایا اور دوسری طرف لائن ملنے پر بڑے جوش و خروش سے خیریت دریافت کی۔ انکل یہاں بڑی تشویش ہے، سنا ہے اجو میاں بڑے بیمار ہیں، اس نے فوراً بعد ہی کہہ دیا۔ دوسری طرف ذرا خاموشی کے بعد پوچھا گیا، اچھا ہمیں تو خبر نہیں تھی، آپ انہیں فوراً بڑے ہسپتال پہنچائیں، یہاں تو کوئی ڈھنگ کا اسپتال نہیں رہا، اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ اللہ خیر کرے گا، تم زیادہ تشویش نہ کرنا، میں ابھی تمہارے چچا کو کہہ دیتا ہوں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ بس ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مان سنگھ نے بالکل لکھنوی انداز سے بات کی تھی، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے سلسلہ کٹ گیا۔ اس فون کے دوسرے روز رات کو اس کی فیکٹری میں اس کے ماموں کا فون آیا، جو ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ اس سے فون پر خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے مان سنگھ کو بتایا کہ اجو میاں کو بڑے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اور وہ بالکل خیریت سے ہیں، شکر ہے بھگوان کا۔ مان سنگھ کو یوں لگا جیسے اس کے سر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ پردیپ سنگھ نے اجو میاں کے نام سے یہاں قیام کیا تھا اور اب وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، جہاں کرنل صاحب نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب وہ لمبے عرصے تک سرحد پار نہیں جائے گا، کیونکہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔